صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجک یا آل محمد۔ شہید سید سبت جعفر مرحوم مغفور کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا یہ کلام پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، انہیں جنت فردوس عطا فرمائے۔ تو میں شہید کا یہ پیغام پڑھنے سے پہلے ایک گزارش کرتا ہوں کہ روزے کے مکروہات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ماہ صیام ہے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ روزے کو کون کون سی چیزیں مکروہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے روزے کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ پہلی یہ کہ شاعری نہیں کرنی چاہیے۔ اہل بیت کی شان میں شاعری ہو ٹھیک ہے، جیسے یہ میں عام الفاظ میں کہوں کہ عشق مشوقی والی شاعری نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ حمام میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حمام میں جانے سے کمزوری ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی میں نہ بیٹھے۔ پانی میں بیٹھنا عورت کے لیے منع ہے، جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو گیلا نہ کرے یا گیلے کپڑے نہ پہنے، جس کی وجہ سے جسم میں نمی آئے۔ اور بلا وجہ کلی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کے وضو کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ کلی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی خوشبو نہیں لگانی چاہیے، کوئی خوشبو نہیں سونگھنی چاہیے، اور دانت وغیرہ نہیں نکلوانا چاہیے جس سے خون وغیرہ باہر آئے، اور پانی میں غوطہ بھی نہیں لگانا۔ اگر غسل کرنا ہے تو غسل ارتماسی نہیں کرنا، ارتماسی غسل یعنی غوطہ لگانا، ڈوبنا۔ تو آیت اللہ سستانی صاحب تو کہتے ہیں کہ غوطہ لگانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن بعض بلکہ بہت زیادہ مجتہدین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ غوطہ لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن سستانی صاحب کی توضیح میں ہے کہ مکروہ ہو جاتا ہے، نہ کہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناک میں کوئی دوائی نہیں ڈالنی، کیونکہ ناک میں دوائی ڈالیں گے تو زہر اندر گلے تک جا سکتی ہے، اور کچھ دوائیاں آنکھ میں ڈالنے سے بھی گلے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور سرما وغیرہ بھی نہیں لگانا، اور بہتر ہے کہ سر میں تیل بھی نہیں ڈلوانا چاہیے۔ بوس و کنار اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں کرنے چاہیے، یعنی چما چاٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ روزہ صرف پرہیز کھانے پینے کا نہیں ہے، بلکہ انسان کے سارے جسم میں روزہ ہونا چاہیے، تو باقی اعضاء کو بھی روزہ ہونا چاہیے۔ تو یہ مکروہات ہیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ حکنا وغیرہ بھی نہیں کروانا چاہیے، جیسے کسی کا پخانہ وغیرہ بند ہو جاتا ہے تو وہ کوئی اور دوائی استعمال کر سکتا ہے، حکنا نہیں کروا سکتا۔ مجموعی کی تو اور بات ہے کہ اگر جان کو خطرہ ہے تو پھر جان کے لیے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے علاوہ حکنا کرنا جائز نہیں ہے۔ صلوات سے اپنی زبانوں کو معطر کریں، اور میں منقبت اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجک۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، سبحان اللہ۔ جب علی آ گئے زندگی آ گئی، سبحان اللہ۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، سبحان اللہ۔ جب علی آ گئے زندگی آ گئی، سبحان اللہ۔ زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، زیارات کے لیے جاتے ہیں، ایک بس کو شہید کرتے ہیں تو اگلے دن اگلے ہفتے 20 بسیں جاتی ہیں۔ ہم موت سے بالکل نہیں ڈرتے، ہمیں کوئی موت سے نہ ڈرائے۔ شعر پر غور کیجئے گا۔ موت تیرے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت تیرے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر
موت سے کیا غزر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی جب خدا کو پکارا، علی آ گئے جب علی آ گئے، زندگی آ گئی۔ موت بہانہ ہے مولا علی علیہ السلام سے ملاقات کا۔ سبحان اللہ۔ ہم موت سے اس لیے بھی نہیں ڈرتے کہ موت ہی تو رکاوٹ ہے ہمارے اور مولا کے درمیان ملاقات کا۔ شعر پر غور کیجئے گا، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کے گھرانے کی غلامی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی علیہ السلام کی غلامی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ شعر پر غور کیجئے گا، جبرائیل اور کمبر کا کیا منتصر، در میرا چھوڑ کے کوئی جاتا نہیں، جبرائیل اور کمبر کا کیا منتصر، در میرا چھوڑ کے کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ جب دین مکمل ہوا اعلان ولایت پر، تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے رسول اے نبی آج آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا، ولایت کی نعمت عظمیٰ کو پہنچا دیا، آج میں نے دین مکمل کر لیا۔ شعر پر غور کیجئے گا، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ مولا علی علیہ السلام سے خلافت چھین کر یہ لوگ خوش تھے کہ ان کی شان بڑھ گئی، انہوں نے لعنت ملامت لی ہے قیامت تک، مولا علی علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی۔ شعر پر غور کیجیے، اس سے پہلے اپنی زبانوں کو صلوات سے معطر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، ولی و وسیع و علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، مجھ کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، مجھ کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ خمس دینا واجب ہے، لیکن خمس اکثریت نہیں دے رہی، باقیوں کی طرح یہ بھی خمس کے انکاری ہوتے جا رہے ہمارے مومنین،
اور باغ فدق خمس بھی بی بی زہرا کا حق ہے، باغ فدق بھی تو بی بی زہرا سے چھینا گیا تھا نا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی باغ فدق کی طرح مجرم ہے۔ اب باغ فدق کے مجرم تو اللہ معاف کرے بہت بڑے مجرم ہیں نا، وہ تو بہت بڑے خبیث ہیں۔ مثال کے طور پر انہیں ہزاروں جوتے لگیں گے، سر پر ان کے بال اڑ جائیں گے، تو خمس کے چوروں کو بھی چند جوتے ضرور لگیں گے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، فتویٰ نہیں دینا۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ بہت بڑا جرم ہے باغ فدق کا چھیننا، غصب کرنا، اس سے بڑا کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خمس کا کھا جانا، خمس کو سادات تک نہ پہنچانا، یہ بھی جرم ہے۔ تو خمس دینا مت بھولیے گا، صلوات پڑھیں میں قطب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ۔ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ۔ حق سادات و زہرا کے مکروز سے، حق و سادات و زہرا کے مکروز سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ مجھے شوق ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں بھی چھوٹا موٹا ایک اتنا سا شاعر بن جاؤں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شاعر بننے کے لیے عشق اہل بیت ہونا ضروری ہے، واجب ہے، لازم و ملزوم ہے۔ صلوات پڑھیں اور میں قطب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت ہے تیری مدح کی۔ عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت ہے تیری مدح کی۔ میرے مولا میں قرباں تیرے عشق کے، میرے مولا میں قرباں تیرے عشق کے، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے بندگی آ گئی۔